اب یہ سوال کرتا یا رسول اللہ میں نے کوئی گناہ ایسا نہیں جو نہ کیا ہو. حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا. اللہ اکبر. اتنا بڑا دعویٰ ایک جوان پیغمبر کے سامنے آگے کر رہا ہے. یا رسول اللہ میں نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے. فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ. اب سارے گناہ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال بنے کہ کیسے؟ کہ جتنی اس کی گنجائش تھی، جتنا جھوٹ بول سکتا تھا، جتنا چوری کر سکتا تھا، جتنا غیبت کر سکتا تھا، مثلا سب کر لیا. فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ. یا رسول اللہ کیا اب اس کے بعد کوئی گنجائش توبہ ہے؟ اب پیغمبر فرمائے نا کہ جا کر دعائے توبہ پڑھ لو. آپ فرمائیں جا کے استغفار پڑھ لو، جا کے غسل توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ. پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَحَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ. کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ سوال کیا اور جواب کیا؟ سوال یہ ہے کہ سارے گناہ کرنے کے بعد بھی مغفرت کا راستہ کون سا؟ آپ فرماتے میرے ہاتھ چوم لو، مجھ پہ درود پڑھ لو، معاف ہو جاؤ گے. نہیں. تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے والدین میں سے میرے والد زندہ ہیں. کہ جاؤ جا کر باپ کی خدمت کرو، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. اللہ اکبر. ماں باپ کی خدمت اگر کی تو آپ نے ماں باپ پر احسان نہیں کیا، آپ پر احسان ہو گیا ہے. اگر کسی کے مزاج میں یہ بات بیٹھ گئی ہو تو نکال دے کہ اس نے ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ پر احسان نہیں کیا ہے، اپنے اوپر احسان کیا ہے. اور اپنے اوپر احسان کرنے والا سر جھکاتا ہے، اکڑتا نہیں ہے. اللہ اکبر. جب وہ شخص پیغمبر سے مغفرت کا اور گناہوں کی توبہ کا سہارا لے کے پلٹا تو اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا حکیم تھے پیغمبر، اس کے سامنے نہیں فرمایا. جب وہ آگے بڑھ گیا تو فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. آج جوان کہتا ہے کاش میری ماں مر گئی ہوتی. بڑی خدمت کی، ماں بوڑھی ہو گئی، مرتی کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. یہ معاشرے کی تلخی بیان کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور اگر میری بات سمجھ میں نہ آئے تو میں کھول دیتا ہوں بات کو. جھگڑا گھر میں ہوا بیوی اور ماں کا، ذہن میں سوال کیا آیا آپ کے؟ بیوی تو زندہ رہے اور ماں مر جائے. اللہ اکبر. جھگڑا ہوا گھر میں اور ماں برداشت نہیں ہو رہی، راتوں کو اٹھ کر کھانستی ہے، بچوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، پورے گھر میں جراثیم پھیل جاتے. کون صاف کرے؟ بچے بیمار پڑ جائیں گے. بیوی نے آپ سے کہا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، الگ ہو جاتے. میں کسی خاص شخصیت کی بات نہیں کر رہا، ایسی مومنات بھی ہیں جو افضل ترین مثال ہے دنیا کے اندر. ایسی بہویں بھی ہیں جو سیدہ کی کنیز ہیں. سیدہ کی ساس کا نام بھی فاطمہ ہے، اسد کی بیٹی. بہو کا نام بھی فاطمہ، محمد کی بیٹی. تو ساس بہو کا رشتہ بھی آل محمد کے گھر نے ہمیں کس طرح سلیقہ اختیار کرنا چاہیے سکھا دیا. لیکن ایک مثال کہ بہرحال وہ جوان جو پلٹ کے گیا، پیغمبر فرماتے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. آج میں کہتا ہوں ماں مریں گی کب؟ بہت دن ہو گئے. شاید میرا جملہ بہت سخت ہو گیا. آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام.
ماں جب بوڑھی ہو جائے نہیں، ماں جب بوڑھی ہو جائے تو پھر برداشت نہیں ہوتی. جوان ماں برداشت ہوتی ہے، گھر میں کام کرے، میرے اور آپ کے کام کرے، میری بیوی بچوں کے کام کرے، ماں اچھی لگتی ہے. اور جب ماں بوڑھی ہو جائے، خدمت کا وقت آئے، تو اب ماں کے سامنے کیا کرتے ہیں آپ؟ کھانا رکھ دیا لے جا کر، اماں کھانا ہے تو کھا لو. ماں کہتی مجھ سے بیٹا چبایا نہیں جا رہا، یہ تندور کی روٹی ہے، کون پکائے گا تازی روٹی ماں کے لیے؟ ماں کہتی ہے بیٹا مجھ سے ہضم نہیں ہوتا. اماں نخرے مت دکھاؤ، کھانا ہے تو کھاؤ. کیا تمہیں تمہاری ماں نے ایسے ہی پالا تھا؟ ایسے پالا ہوتا تو تمہاری صحت گواہی دیتی کہ تمہاری ماں نے تمہارا خیال نہیں کیا. یہ تمہارے جسم کی توانائیاں بتا رہی ہیں کہ ماں نے ایمانداری سے پالا ہے. تمہارے پیچھے پیچھے لقمہ لیے گھومتی تھی، تم آگے آگے دوڑتے تھے. ہاتھ میں پانی کا گلاس، اچھا بیٹا ایسے نہیں کھاؤ گے تو ایسے کھیل کے کھا لیتے. تم کھیلتے رہو، میں تمہارے پیچھے پیچھے ایک ایک بائٹ لیتے جاؤ. مرچیں بہت ہیں اماں کا، پانی ساتھ میں. اماں لقمہ بڑا ہو گیا تو ماں لقمہ چھوٹا کر دیتی. اماں مرچیں بہت تیز کا، بیٹا آئندہ مرچی کم کر دوں گی. اچھا نہیں کھا پا رہا بیٹا، نہیں کچھ اور پکا دیتی. آج اولاد ایسا کرتی ہے، اولاد کے پاس وقت ہی نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت کا اولاد کے پاس وقت نہیں ہے. احسان کرتے ہو ماں باپ کے اوپر کہ روٹی سامنے رکھ دی، کھائے تو کھائے، نہ کھائے تو نہ کھائے. یہ تو حیوان کا حقوق ہے. بقرعید پر جب لاؤ گے قربانی کا حیوان تو اس سے چارہ دو گے نا، اسے پانی دو گے. یہی رائٹ اگر والدین کے تو مل فرق بینہما. اللہ اکبر. بہت سخت جملے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. ماں باپ کا کپڑا فراہم کر دینا، ماں باپ کو بنوا دینا سوٹ نئے، ماں باپ کو نئے شوز دلوا دینا، ماں باپ کی جیب خرچ دے دینا، ماں باپ کو روٹی پہنچا دینا، یہ کافی نہیں ہے. یہ رائٹس ماں باپ کچھ اور چاہتے ہیں. آئیے اسی کو تلاش کرتے ہوئے میں آپ کی مشکل آسان کر رہا ہوں. امام کے بارگاہ مقدس سے جوان امام کے پاس پہنچا، اپنے والدین کے بڑھاپے کی تصویر کھینچتا. یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، میرے ماں باپ بوڑھے ہو اور اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اب کسی کام کے قابل نہ رہے. بستر پہ پڑے ہوئے، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے، نہ اپنے ہاتھ سے کھا سکتے ہیں، نہ اپنا منہ صاف کر سکتے. حتیٰ کہ طہارت کی ذمہ داریاں بھی بستر پہ ہی واقع ہوتی ہیں. اور اتنے زیادہ کمزور ہو گئے کہ اب ہاتھ بھی نہیں اٹھتا کہ چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھی اڑا دے. اس نے کچھ ایسی تصویر والدین کی کھینچ کی کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، برخودار اب تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ جب والدین کسی قابل نہ رہے تو میں تمہارے والدین کے حق میں مرنے کی دعا کر دوں. آئیے جملہ آسان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ان کی مشکل آسان کرے. جب کسی قابل نہیں ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ آواز سنائی دیتی ہے، نہ بولتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ پھر سکتے، اپنے منہ پر بیٹھی ہوئی مکھی اڑانے پر قادر نہیں رہے تو مر جائیں. اللہ ان کی مشکل آسان کرے. اور آج کل یہ دعا آپ دیتے ہیں لوگوں کو. اسپتال میں گئے، کینسر کا مریض ہے، آپ نے کیا کہا؟ اللہ اس کی مشکل آسان کرے. یہ گناہ کبیرہ ہے جملہ. یہ دعا نہیں، بد دعا ہے. اور کسی مومن کی موت کی تمنا گناہ صغیرہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے. آپ کی اس بد دعا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اس کی مشکل آسان کرے. زندگی مشکل نہیں ہے، زندگی مہلت ہے. اس لیے کہ الیوم عمل ولا حساب.
وغدن حساب والا عمل، آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے جملے نے اس کے زمانے عمل کو کم کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی ایک تکلیف اور ایک اس کا وہ آخری گناہ بخشوا دیتی جس کو آپ نے کہا مشکل آسان کر دیا۔ یاد رکھیے معصومین نے اس طرح تعزیت کے کلمات سکھائے، ایسے تیمارداری اور مزاج پرسی کے الفاظ بھی سکھائے۔ اللہ اپنی رحمت نازل کرے، اللہ آپ کو حوصلہ عطا کرے، اللہ آپ کی اس بیماری کے صدقے میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ایسا الفاظ سکتے ہیں جیسے ہم اوروں کے لیے کہتے ہیں، امام نے فرمایا تو مجھ سے چاہتا میں تیری ماں کے لیے بد دعا کروں کہ کچھ نہیں کر سکتے تو مر جائے۔ رونے لگا، کہتا مولا میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ امام فرماتے ہیں برخوردار تم نے کبھی اپنا بچپنا یاد کیا؟ تم بالکل ایسے تھے، نہ چل سکتے تھے نہ اٹھ سکتے تھے، بستر تو کیا ماں کے جسم پر ہی طہارت واقع ہو جاتی تھی، بستر گیلا کر دیا کرتے تھے، منہ پر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے تھے، رال بہتی تھی صاف نہیں کر سکتے تھے۔ تمہارے ماں باپ نے تو کبھی تمہارے حق میں اللہ سے یہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں کر سکتا مشکل آسان ہو جائے۔ تمہارے ماں باپ نے ہمیشہ اللہ سے کہا پروردگار ہماری زندگی بھی اس کو لگا دے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے ایسے اولاد لائیں گے آپ جو اللہ سے کہے کہ پروردگار ہماری زندگی بھی ہمارے ماں باپ کو لگا دے؟ خدمت اور ہے اور ممتا اور ہے۔ خدمت تو کر سکتے ہو، ممتا کہاں سے لاؤ؟ صلوات پڑھے محمد وعلے اور ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ شاید یہ ناممکنات میں سے نہیں، ممکنات میں سے ممتا آ سکتی ہے۔ ممتا ماں کی اپنی خلقت نہیں ہے، یعنی ماں نے خود ممتا کو پیدا نہیں کیا ہے، ممتا تو خدا نے قلب میں رکھی ہے۔ جو خدا میری ماں کو میرے لیے ممتا کی محبت دے سکتا ہے وہ خدا مجھے بھی میری ماں کے حق میں ممتا کی محبت دے سکتا ہے۔ دلیل چاہیے تو آئیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک اور جوان کی مثال۔ یہ جوان آیا پیغمبر کی بارگاہ، اب ایک بوڑھے والدین اس کے تھے جو چھٹے امام کی بارگاہ میں آیا، اور ایک بوڑھی ماں اس کی ہے جو رسول خدا کی بارگاہ میں آئی، اور آ کے سنا تھا یا رسول اللہ بہت غریب انسان ہے، اتنا غریب ہوں کہ میں اپنی بوڑھی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، نرم غذا جو اس کے مزاج کے لحاظ سے معدے کے لحاظ سے ہو میں پرووائڈ نہیں کر سکتا، اور پرابلم تھی مجھے۔ میں نے خدا سے عجیب دعا مانگی کہ خدایا تو اگر میری ماں کے سینے کو دسترخوان بنا سکتا ہے میرے لیے تو خدایا تو میرے سینے کو میری ماں کے لیے دسترخوان بنا دے۔ ہو سکتا ہے آپ کو عجیب بات لگے تو لگے، میں تو حدیث پڑھ رہا اور اللہ کے رسول کے سامنے روتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ میری دعا قبول ہو گئی، اور میں اپنی بوڑھی ماں کو جو اتنا جسم کمزور ہو گیا جیسے بچہ ہو جائے کوئی، میں اسے اپنے وجود سے خوراک دیتا ہوں۔ میں نے ابھی جملہ آپ سے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ممتا ماں کی اپنی کوئی مصنوعات ہو، ممتا خدا نے پیدا کی ہے۔ جو خدا ماں کے دل میں ممتا ڈال سکتا ہے، جو خدا بھیڑیوں سے پلوا سکتا ہے اس انسان کو جس کی ماں مر گئی ہو، جو خدا سوتیلی ماں کے دل میں ممتا ڈال سکتا ہے۔ لفظ سوتیلا ختم کر دیا ام البنین کی محبتوں نے۔
میں کہتا ہوں لفظ سگا کے برابر آ گیا وہ جملہ. اللہ اکبر. اب تو پہچان لے زمانہ کہ کوکھ سے پلے ہوئے کی محبت ہی نہیں ہوتی، بلکہ اگر معرفت ہو تو ام البنین کی طرح کوئی حسنین کی خادمہ بھی ہو سکتی. اللہ اکبر. اس رات جناب ام البنین سلام اللہ علیہ پہنچی ہیں مولا کے حرم میں. پہلی رات تھی مولا کے حرم میں، آپ کی پہلی رات تھی. اور پہلی رات کی اہمیت آپ کے علم میں عروس کے حوالے سے ہے. اس ایک رات میں عجیب اتفاق و امتحان تھا کہ دونوں شہزادے علیل تھے. دونوں کس کے بیٹے؟ جناب سیدہ تھے. یہ کون ہے؟ یہ ایک نئی خاتون امام کے حرم میں امام کے نکاح میں آئی ہیں. وہ رات ایسے گزاری کہ کبھی حسن کے سرہانے، کبھی حسین کے سرہانے. کیا حاجرہ نے سعی کی ہوگی اپنے اسماعیل کے لیے، جیسے ام البنین نے سعی کی کبھی صفا حسن کی طرف، کبھی مروہ حسین کی طرف. تو ممتا تو خدا اتارتا ہے نا. اللہ اکبر. بلکہ عجیب ممتا ہے کہ اپنی کوکھ سے پیدا شدہ بچوں کو قربان کرنے کے لیے وصیت کر گئے. اللہ اکبر. بات واضح ہو رہی ہے. تو اگر ماں کی عظمت کو دیکھیے تو ماں نے کیا کیا انسان کے ساتھ. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. ایک کے بعد ایک کمزوری برداشت کی. جب اپنے وجود میں ماں نے ہمارے اور آپ کے وجود کو رکھا، بس ایک جملہ کافی ہے. خدا کی جنت تو بعد میں ہے، خدا کی جنت سے پہلے میری اور آپ کی جنت شکم مادر میں تھی. میں خود نہیں کہتا یہ بات، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا جب یہ دو معصومین صادقین، پانچویں چھٹے امام واپس پلٹ رہے تھے دمشق سے، تو نواحی دمشق میں وہ آپ کے پورا واقعہ کہ راہب نکلتا تھا سال میں ایک مرتبہ، اس سے آپ کا علمی مناظرہ ہے. اس کا سوال تھا کہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ انسان جنت میں رہے گا، کھائے گا اور پیے گا، مگر بول و براز نہیں ہوگا. جنت میں ٹوائلٹس نہیں ہوں گے، نہ بول نہ براز. نجاستوں کا کیا تعلق جنت سے؟ اس کی مثال دنیا میں کیا کہ کھائیں اور پئیں اور نہ بولو نہ براز. امام فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا مثال ہے کہ شک میں مادر میں رہتے ہو، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، مہینوں رہتے ہو، اور خوراک ماں کے وجود سے تمہیں ملتی ہے مگر نہ بول نہ براز. تو اگر جنت کی مثال دیکھنا ہو تو دنیا میں خدا کی جنت سے پہلے شک میں مادر انسان کی جنت. اور شاید اسی لیے شاید اسی لیے اللہ کے حبیب نے اب اولاد سے فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات. اب اس خدا کی جنت میں جانے کے لیے جب اس جنت کا شکریہ ادا کرو گے تو اس جنت تک پہنچو گے. لئن شکرتم لازیدنکم. اس جنت کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ تو شکم مادر وہ جنت تھی ہماری، شکریہ ادا کیسے کریں کہ قدم مادر تک جھک جاؤ.